کیا قربانی کی رقم دینے سے قربانی ہو جائے گی؟ اگر کوئی بہت غریب آدمی ہے تو کیا اپنی قربانی کی رقم اس کو دینے سے واجب قربانی ذمے سے ادا ہو جائے گی یا قربانی کرنا ہی ضروری ہے؟ محمد تسلیم اختر انڈیا سے۔ نہیں جناب، قربانی ایک مخصوص عبادت ہے۔ دیکھیے، ابراہیم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بیٹے کو ذبح کرو تو حضرت ابراہیم نے یہ تو نہیں کہا کہ اللہ میں اتنے پیسے صدقہ کر دیتا ہوں جتنی بیٹے کی دیت بنتی ہے۔ کوئی انسان کسی انسان کو قتل کر دے نا تو اس قتل کی انسان کی ایک دیت بنتی ہے، 100 اونٹ، اور چاندی میں الگ ہے، سونے میں الگ ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام یہ بھی کہہ سکتے تھے اللہ میں اتنے روزے رکھ لیتا ہوں یا اتنی دیت دے دیتا ہوں۔ نہ جی، اللہ نے کہا ہے بیٹا ذبح تو بیٹا ہی ذبح ہوگا۔ وہ پھر اللہ نے کی رحمت تھی کہ بیٹے کو ذبح ہونے سے بچا لیا۔ تو قربانی میں بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں جانور ذبح کرنے کا حکم دیا ہے، تو جانور ہی ذبح کرنا پڑے گا۔ آپ کو اس غریب کی مدد کا بہت شوق ہے، اچھی بات ہے، جذبہ بہت اچھا ہے، تو آپ ایسا کریں کہ قربانی کا جانور ذبح کر کے گوشت خود بھی کھائیں اور اس کو بھی کھلائیں۔ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، قرآن کہتا ہے اس گوشت سے خود بھی کھاؤ اور محتاجوں کو بھی کھلاؤ۔ سارا گوشت محتاجوں کو دے دینا، خود بالکل نہ کھانا، یہ بھی خلاف سنت ہے، کیونکہ بقرعید کا دن اللہ کی طرف سے ضیافت ہے، اللہ کی طرف سے میزبانی ہے۔ آپ کسی کے گھر مہمان بن کے گئے، میزبان نے آپ کے سامنے کوفتے لا کے رکھے، آپ نے سارے کوفتے اٹھا کے غریبوں کو صدقہ کر دیے، میزبان کو غصہ آئے گا، بھائی میں نے تیرے لیے بنائے، تجھے میں نے دعوت کی اور تو ایسا تکبر کے سارا اٹھا کے صدقہ کر رہے، خود بھی تو کھا۔ تو اس لیے اللہ بھی یہ چاہتے ہیں، قرآن میں اللہ نے قربانی کے گوشت کے بارے میں فرمایا خود بھی کھاؤ اور غریبوں کو بھی کھلاؤ، تو اس لیے خود بھی کھائیں اور غریبوں کو بھی کھلائیں، تو اس طرح سے مدد کریں۔ باقی بقرعید کے 3 دن گزر جائے تو پھر آپ صدقہ کریں، اس دوران بھی صدقہ کر سکتے ہیں لیکن قربانی بھی کرنی پڑے گی۔ اور روایت میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایام اضحیہ میں، بقرعید کے دنوں میں، اللہ کو جانور کا خون بہانے سے زیادہ کوئی عبادت محبوب نہیں ہے۔ اس میں حکمتیں کیا ہیں اس پر میں کئی بار بیان کر چکا ہوں، موقع ملا دوبارہ بتاؤں گا۔ تو اسی میں غریبوں کا بھی فائدہ ہے۔ دیکھیں کتنا بزنس ہوتا ہے اس میں غریبوں کے لیے۔ جو منڈی، آپ کبھی سہراب گوٹ کراچی کی منڈی آ کے دیکھیں، غریبوں کو بزنس ملتا ہے۔ اگر بقرعید نہ ہوتی تو یہ گاؤں دیہاتوں کے لوگ جانور پال کے ان کو اتنا موٹا تازہ کر کے لاکھوں روپے نہ کماتے۔ مالداروں کا پیسہ خرچ ہوتا ہے، اس کا بہاؤ غریبوں کی طرف جاتا ہے۔ میں نے ایسے غریب لوگ دیکھے ہیں پورے سال صرف 4 بچھڑے پالتے ہیں اور سہراب گوٹ میں کراچی کی منڈی میں آ کے بیچتے ہیں اور کہتے ہیں پورے سال بیٹھ کے کھاتے ہیں آرام سے۔ تو اس میں غریبوں کو اپاہج بنانے سے بچایا ہے شریعت نے۔ اب بکرے دمبے پالنا غریبوں کے لیے بہت آسان ہے، جہاں گھاس پھوس ہو وہ ایک ڈنڈی لے کے صبح نکلیں اور چرا کے لے آئیں، ان کو فری کاسٹ، یعنی ان کی انویسٹمنٹ کچھ بھی نہیں ہے اس میں۔ آپ کے پاس بکرے خریدنے کے پیسے نہیں، دوسروں کی بکریاں چرا لیں آپ۔ تو غریب کو بھی شریعت اپاہج بننے سے، معذور بننے سے روکتی ہے کہ تم بھی بیٹھ کے بھیک نہ مانگو، کچھ کر لو۔ تو غریب آدمی اگر جانور پالے اور چرائے بکریاں، پیغمبروں نے بکریاں چرائی ہیں، تو یہ بہت زبردست اس کے لیے کمانے کا ذریعہ ہے۔ بقرعید میں لا کے بیچ دے، مالدار لوگوں کے ہاتھ کھلے ہوئے ہوتے ہیں بقرعید کے دنوں میں، خوب جانور خرید رہے ہوتے ہیں، تو غریبوں کو اس سے بہت فائدہ ہوگا۔ تو بقرعید غریبوں کی بھی ہے، امیروں کی بھی ہے۔ غریبوں کی یہ ہے کہ ان کو گوشت بھی ملتا ہے، ان کا بزنس بھی ترقی کرتا ہے، پیسے کمانے کا بہترین موقع ملتا ہے۔ اور امیروں کا کیا ہے کہ وہ صدقہ خیرات کرتے ہیں، یعنی جانور خرید کے اس کا گوشت صدقہ کرتے ہیں، جانور ذبح کرتے ہیں، اللہ راضی ہوتا ہے، ہر بال کے بدلے میں ان کو نیکی ملتی ہے۔ تو یہ امیروں کا فائدہ ہے، یہ سنت ابراہیمی زندہ ہوتی ہے۔ تو جو اللہ نے حکم دیا ہے اسی پر اکتفا کرنا چاہیے، اپنی طرف سے شریعت کے احکام کو چینج نہیں کرنا چاہیے۔